ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور اس کو چلانے والا بھی ہے، خالق کے ساتھ مالک بھی ہے، اور پھر وہ ہے بھی ایک ہی، واحد ہے، یکتا ہے، وہ رحمان و رحیم وہ ایک ہی ہے۔ اچھا، قرآن کہتا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا، لیکن کائنات تو ٹھیک چل رہی۔ فساد برپا کس نے کیا ہے؟ اس دھرتی پر فساد تو انسان نے پیدا کیا، نہ سورج نے کیا، نہ چاند نے، نہ ہواؤں نے، نہ فضاؤں نے۔ فساد کس نے پیدا کیا؟ انسان نے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ انسان کی تباہی، کہ دنیا سے امن رخصت ہو گیا، چین ختم ہو گیا دنیا کا، دنیا میں ظلم و ستم کا راج ہے، ہر طرف فساد ہی فساد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسب۔ انسان کی بدعمالیوں کے سبب اس دنیا اور خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، جبکہ ستاروں میں امن ہے، ہواؤں میں امن ہے، سمندر اپنے ترتیب سے چل رہے ہیں، درخت اور جنگلات اپنی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ آپ کہیں پہاڑی دور جہاں پر انسان نہیں ہے وہاں چلے جائیں، ہر چیز سکون ہی سکون ہے، کوئی بدامنی نہیں ہے۔ کائنات میں چلے جائیں، وہاں پر انسان غور کرتا رہتا ہے دوربینوں کے ذریعے سے، ہر چیز اپنے اپنے ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو یہ سارا ظلم، یہ ساری خرابی آخر اس دنیا میں کیوں ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو الہ بنا لیا۔ جو قرآن نے کہا کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا تمہاری بدعمالیوں کے سبب، آج یہ کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا دنیا میں۔ السلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور تمہارا الہ ہے واحد یکتا الہ، نہیں ہے معبود سوائے اس کے، وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ بقرہ کی میں نے ایک مختصر سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اس کائنات کی بے شمار حقیقتیں ہیں۔ سورج روز نکلتا ہے، رات آتی ہے، چشمے رواں ہوتے ہیں، سمندر موجیں مارتے ہیں، زمین کی گردش اور وقت آگے بڑھتا ہے، لیکن یہ سب حقیقتیں اپنی جگہ پر صحیح ہونے کے باوجود ایک ایسی حقیقت میں ضم ہو جاتی ہیں اور اس کی مرہون منت ہیں کہ جس سے بڑی حقیقت اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور وہ حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے، اپنی صفات کے ساتھ اور اپنے یکتا ہونے اور واحد ہونے کے ساتھ۔ وہی معبود ہے، معبود حقیقی ہے، وہی شہنشاہ حقیقی ہے، وہی خالق حقیقی ہے، اور وہی اس کائنات کو حقیقی طور پر چلانے والا بھی ہے، اور کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا، کوئی اس کے آگے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بھی اس جیسا کوئی اختیار رکھتا ہو۔ پوری کائنات میں اگر آپ غور سے نظر دوڑائیں تو یہ فطرت جو جا بجا ہمیں بکھری ہوئی نظر آتی ہے، سورج چاند ستارے کی صورت میں، ہواؤں فضاؤں کی صورت میں، نباتات اور حشرات الارض اور جمادات کی صورت میں، جانوروں کی صورت میں، زندگی کے مختلف حوالوں سے دیکھتے چلے جائیں تو ہر طرف فطرت بکھری ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر آدمی اس پر غور کرے تو یقیناً آدمی اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، اگر اپنے عقل پر غور کرے، اپنے دماغ پر زور دے، کہ اس کائنات کا کوئی مالک حقیقی بھی ہے اور خالق حقیقی بھی ہے۔
یعنی جب بھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن فوری طور پر اس کے بنانے والے کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے. یہ کس نے بنایا؟ یہ آج کل موبائل کا بڑا رواج ہے. جب بھی کوئی موبائل ہاتھ میں دیکھے گا تو فوراً پوچھے گا جی یہ کس کا ہے؟ سیمسنگ کا ہے، اوپو کا ہے، کس کا ہے، کون سی کمپنی ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ کوئی مشین اگر آپ دیکھیں گے، کوئی گاڑی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں پہلا سوال ہوگا کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ یہ ہونڈا والوں کی ہے، یہ ٹویوٹا والوں کی ہے، یا کسی اور کمپنی کی ہے؟ اس کا ماڈل کون سا ہے؟ تو جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں فوری طور پر انسان جو ہے وہ اس کے خالق کی جانب، تخلیق کار کی جانب اس کا دھیان جاتا ہے. آپ پوری کائنات پر غور سے اگر نظر دوڑائیں، شہر میں اگر کوئی کارخانہ چل رہا ہو، اس میں مشینیں کام کر رہی ہیں، اس کارخانے میں کوئی فرد نہیں ہے، کوئی اس کا منتظم نہیں ہے، تو آپ غور کریں گے کہ یہ خود سارا کیسے چل رہا ہے؟ خود نہیں چل سکتا. آپ کسی شاپ پر، دکان پر آپ سامان لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سامان اٹھاتے ہیں، اپنے بیگ یا شاپر میں ڈالتے ہیں، پھر جا کر کہیں پر وہ تلتا ہے، پھر کوئی اس کے پیسے وصول کرتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی ایک طریقہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی قدرت کار فرما ہے کہ جو اس کو بنانے اور چلانے والی ہے. بلب کی مثال لے لیجئے، بلب کو آن کریں گے تو آن ہوگا، آن نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. چلیں جدید ترقی کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ریموٹ کے ذریعے سے آن کر لیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی آن کریں گے، اور اس کے پیچھے یقیناً اس بلب کو بنانے والا کوئی ہے. وہاں تک ہماری نظر ضرور پہنچے گی. یہ نہیں کوئی کہے گا کہ یہ خود ہی وجود میں آ گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خود بخود وجود میں آ جاتی ہو. ہم دنیا میں جو ہے کہیں پر سفر کر رہے ہوں، کہیں ویرانے میں کوئی ایسا مکان خوبصورت آپ کو، کوئی ایسا گھر، کوئی نظر آ جائے، عمارت، تو آپ فوراً غور کرنے لگتے ہیں کہ اس ویرانے میں یہ مکان کس نے بنایا ہے. سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے کہ یہ مکان یہاں پر کس نے بنایا ہے؟ تو وہاں پر بھی اس کے بنانے والے کا خیال آپ کے ذہن میں آئے گا. اور قرآن کہتا ہے فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اللہ کے وجود میں شک ہے جس نے زمین و آسمان بنایا؟ یہ سورج، چاند، ستارے، اتنی بڑی بڑی قوتیں، بھئی ایک سوئی جو ہے وہ تو خود بن نہیں سکتی. اتنی بڑی قوتیں جو ہیں وہ کائنات میں، وہ خود کیسے بن سکتی ہیں؟ تو انسان آخر کار اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا اور کائنات کی ایک ایک چیز کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی تخلیق کرنے والا ہے، کوئی خالق ہے. انسان ایک سوال کر سکتا ہے کہ جی بہت ساری چیزیں تو انسان بھی پیدا کرتا ہے. یہ ساؤنڈ سسٹم انسان نے بنایا، یہ ایئر کنڈیشن انسان نے بنایا، یہ پنکھا انسان نے بنایا، یہ پہلے تو نہیں تھا. ایک سوال ہو سکتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے بنائی ہے، تو اللہ نے نہیں بنائے. دیکھیں ایک بات غور سے سن لیجئے کہ کوئی بھی چیز جو انسان بناتا ہے، اس چیز کے پیچھے جتنی بھی میٹیریل کار فرما ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. ایئر کنڈیشن بنایا، اس میں لوہا استعمال ہوا، وہ انسان نے نہیں بنایا. اس میں پلاسٹک یا ربڑ استعمال ہوا، وہ انسان نے نہیں بنایا. اس میں اگر تانبے کی یا سلور کی تاریں استعمال ہوئیں تو وہ بھی انسان نے نہیں بنایا. انسان چیزوں کو جوڑ سکتا ہے، ان کو پروسیس کر سکتا ہے، ان کو بہتر سے بہتر شکل ضرور دے سکتا ہے، لیکن بنیاد اللہ کی فراہم کی ہوئی ہوتی ہے. کوئی بھی چیز دیکھ لیجیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی طور پر خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کسی اور کی پیدا کی ہوئی ہو. وہ اور یہ ہم مانتے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو ان سب چیزوں کے پیدا کرنے والی ہے. تو وہ ہستی ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، کوئی اس کو ایشور کہتا ہے، کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے، کوئی اس کو خدا کہتا ہے، کوئی اس کو گاڈ کہتا ہے، کوئی بھی نام دے لیں. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے کہ جو اس کارخانہ قدرت کے پیچھے تخلیق کرنے والی ہے،
خالق ہے. پہلی بات اللہ کے ہونے پر میں یقین کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ ہے بھی کہ کوئی نہیں. ایک سوال ہے کو کہہ دے کہ اللہ کوئی نہیں ہے, دکھائیں کہاں پر ہے, تو آپ کیسے دکھائیں گے؟ آپ ثابت کریں گے کہ اللہ واقعی ہے. دوسری بات, انسان کی پیدائش پر اگر غور کر لیں, اس کی ساخت پر اگر غور کر لیں, تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی بنانے والا ہے. از خود یہ وجود میں آنے والا نہیں ہے. آپ پیدائش کے عمل سے پر غور کریں. ایک پانی کا قطرہ وہ خون میں تبدیل ہوتا ہے, وہ لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے, پھر وہ لوتھڑا آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, اس میں ہڈیاں بنتی چلی جاتی ہیں, پھر ہڈیوں کی ایک ساخت بننا شروع ہو جاتی ہے. اچھا اس میں آنکھیں کہاں سے آ جاتی ہیں جی؟ یہ تو جسم سے بالکل ہٹ کر ہیں. کان بن جاتے ہیں, کان میں سننے کی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ آنکھ میں دیکھنے کی قوت کہاں سے آ جاتی ہے؟ ہاتھ میں چھونے کی, محسوس کرنے کی قوت کہاں سے آ جاتی ہے؟ ناک میں سونگھنے کی قوت کہاں سے آ جاتی ہے؟ اور وہ 8-9 مہینے خاص فیکٹری میں انسان پرورش پاتا ہے, اور وہاں پر اس کو غذا بھی مل رہی ہے, وہاں پر اس کو آکسیجن بھی مل رہی ہے. کیسا پیچیدہ نظام ہے یہ! خود بخود ہو سکتا ہے بھلا؟ حتیٰ کہ ایک خاص وقت کے بعد وہ انسان دنیا میں آ جاتا ہے. اب انسان کی تخلیق پر غور کریں تو انسان کی عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ اس کے پیچھے کسی خالق کا کردار ہے, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. الگ الگ چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کس طریقے سے جڑتے چلے جاتے ہیں, بنتے چلے جاتے ہیں. تو گویا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کی ایک ایک چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے, اس ہستی کا یقین کرنا پڑے گا. پہلی بات. پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا جی پیدا کرنے والا تو ہو گیا, جیسے ہندوؤں کے ہاں ہے کہ برہما نے پیدا کیا اور پیدا کر کے وہ ایک طرف ہو گیا. اب اگلا کام وشنو کا ہے کہ وہ کائنات کو چلا رہا ہے, نعمتیں دے رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. تو خالق نے, اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کے بعد انسان کو یا کسی بھی چیز کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. پھر اس پوری کائنات کی تنظیم وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا کوئی منظم کرنے والا ہے, اس کا کوئی ناظم اعلیٰ ہے, اس کا کوئی مینیجر ہے, اس کا کوئی چیف ایگزیکٹو ہے. پوری کائنات کو دیکھو تو اس میں کوئی نظم و ضبط ہمیں ملتا ہے. زمین, سورج, پانی, ہوا وغیرہ سب ایک خاص ایک ترتیب کے ساتھ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, سب نظم و ضبط سے بندھے ہوئے ہیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. وہی اللہ ہے کہ جس نے آسمان تہ بتہ پیدا کیے. تو رحمان کی صنعت میں, اس کی کاریگری اور اس کی انڈسٹری میں کوئی فطور نہیں دیکھے گا, کوئی خرابی نہیں دیکھے گا. تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے, کہیں تجھ کو خلل نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ لے, تیری نگاہ رد ہو کر پلٹ کر آ جائے گی, لیکن تو اللہ کی اس کائنات میں اور اس کارخانہ قدرت میں کوئی ذرہ برابر بھی خرابی اور خلل اور کجی کی نشاندہی نہیں کر سکتا. یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا, تو کر کے دکھاؤ. آسمانوں کی اپنی ترتیب ہے, زمین کی اپنی ترتیب ہے, ہر چیز ایک ضابطے سے بندھی ہوئی ہے. یہ اوقات آتے ہیں, وقت آتا ہے, سورج نکلتا ہے, سورج کا اپنے اوقات ہیں. انسانوں نے ہزاروں سالوں سے سورج کا مطالعہ کرنے کے بعد کیلنڈر بنا لیے. یہ جو یہاں پر موجود ہے, یہ نمازوں کا اور یہ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کا وقت, یہ کہاں سے معلوم ہوا انسان کو؟ انہوں نے صدیوں سے چاند اور سورج کی گردشوں پر غور کر کے انہوں نے اس کے نتیجے میں ایک علم حاصل کیا اور اس کو وہاں سے اخذ کر کے بتایا کہ فلاں تاریخ کو اس وقت سورج نکلے گا, فلاں کو اس وقت نکلے گا, فلاں کو اس وقت نکلے گا. یہ ایکوریسی انسان کی نہیں ہے,
یہ اس رب العزت کی ہے کہ جس نے اس کو ایک خاص ترتیب سے پیدا کیا ہے. انسان نے تو اس سے علم اخذ کیا ہے. تو گویا کہ چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، فضائیں خاص ضابطے سے بندھے ہوئے ہیں. زمین گردش کرتی ہے، 24 گھنٹے کے اندر گردش مکمل ہو جاتی ہے. کبھی 25 گھنٹے لگے ہوں یا کبھی 23 گھنٹے لگے ہوں، اس کی گردش اپنے محور کے گرد موجود ہے اپنی جگہ پر. ذرہ برابر کہیں رک جاتی ہو، کہیں تھک جاتی ہو، تھک ہی جاتا ہے نا جی بندہ، کہیں بخار چڑھ جاتا ہو کہ ذرا ریسٹ کر لے زمین. کبھی ایسا ہوا سورج کبھی ریسٹ پر چلا گیا ہو، سورج نے کبھی آگ اور دھوپ اگلنے کی بجائے وہاں سے ٹھنڈ برسانا شروع کر دی ہو. جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنا مقصد سر انجام دے رہی ہے. نہ سورج کی مثال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب ایک دائرے میں تیر رہے. اتنا زبردست منظم اور ناظم اعلیٰ اور مینیجر ہے کہ کوئی چیز ذرے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتی، ہر چیز اس کی پابند ہے. یہاں پر تو ذرا جو ہے وہ انسان جس کے کوئی مینیجر جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے تو پیچھے سے سارے کے سارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. لیکن رب کی کائنات میں رب کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سوائے جن و انس کو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تکوینی احکامات کی پابند ہیں. تو یہ نظم و ضبط اگر موجود ہے تو آدمی کی عقل اس بات کو سمجھ پاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی منظم کرنے والی قوت موجود ہے، کوئی ناظم اعلیٰ موجود ہے، کوئی مالک موجود ہے. کوئی چیز ذرا برابر بھی جس کی مرضی سے کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. تو گویا کہ یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کائنات کا ایک مالک بھی ہے جو اس کائنات کا کو چلا رہا ہے، شہنشاہ حقیقی ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں اس مشاہدے کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہوں گی اور معلوم ہوتی ہیں انسان کو اگر وہ دماغ کے خانے کو کھلا رکھے. تو پیدا کرنے والا بھی ہے اور چلانے والا بھی ہے اور اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جی ایک سے زیادہ بھی تو ہو سکتے ہیں، چلو یہ تو مان لیتے ہیں کہ پیدا بھی کرنے والے اور جو ہے وہ چلانے والا بھی ہے، لیکن وہ تو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء میں، کہ اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو اس میں فساد برپا ہو جاتا، تباہی پھیل جاتی. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ایک کہتا بارش برسے گی، دوسرا کہتا نہیں برسے گی، لڑائی ہو جاتی. ایک کہتا کہ فلاں پر قحط پیدا کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں یہاں پر جو ہے وہ فصل پیدا کرنی ہے. اختلاف رائے ہو جاتا اور خدا تو پھر بڑی بڑی طاقت ان کے پاس ہوتی، کوئی چاند کا گولہ مارتا اور کوئی سورج کا گولہ مارتا، دنیا تو تباہ ہو جاتی. دنیا چل ہی نہیں سکتی اتنی طویل عرصے سے، جہاں جب سے انسان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے، پتہ نہیں کتنے پہلے سے یہ دنیا چلی آ رہی ہے. یہ سب کائنات کے تمام چیزیں بالکل منظم انداز میں چل رہی ہیں، کوئی خلل نہیں ہے ان میں. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یقیناً خلل ہوتا. ویسے آدمی اگر غور کرے کہ وہ جو ایک سے زیادہ خداؤں کی بات کرتے ہیں، ان کے ہاں ملک کا سربراہ دو ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے؟ ایک. فوج کا سربراہ چیف آف آرمی سٹاف ایک ہوتا ہے کہ دو ہوتے ہیں؟ ایک. کسی آرگنائزیشن کا چیف ایگزیکٹو ایک ہی ہوتا ہے. وہ خدا کے بندوں اپنے کام کے لیے تو ایک سربراہ رکھتے ہو اور کائنات کے لیے کہتے ہو کہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ اگر ایک سے زیادہ کائنات میں ہو سکتے ہیں اور کائنات
ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے تو پھر 2 وزیر اعظم تم بھی بنا کر دیکھو، چیف آف آرمی سٹاف 4-5 تم بھی بنا کر دیکھو، کسی آرگنائزیشن کے چیف ایگزیکٹو 4-5 تم بھی بنا کر دیکھو، دیکھو اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ نہیں ہے ممکن۔ اگر تمہاری آرگنائزیشن، تمہاری جماعتیں، تمہارے حکومتیں، تمہارا نظام وہ کہتا ہے کہ سربراہ ایک ہی ہونا چاہیے، تو پھر اس کائنات کا سربراہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ہے۔ تم تو ایک ہو کر بھی اپنے اس نظام کو پورے طریقے سے ٹھیک نہیں چلا سکتے، ابتری پیدا ہو جاتی ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کائنات کا ایک رب اس کائنات کو ہزاروں لاکھوں سالوں سے کتنا منظم انداز میں چلا رہا ہے، کبھی اس پر غور کیا ہے؟ تو گویا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور اس کو چلانے والا بھی ہے، خالق کے ساتھ مالک بھی ہے، اور پھر وہ ہے بھی ایک ہی، واحد ہے، یکتا ہے، وہ رحمان و رحیم وہ ایک ہی ہے۔ اچھا، قرآن کہتا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا، لیکن کائنات تو ٹھیک چل رہی ہے۔ فساد برپا کس نے کیا ہے؟ اس دھرتی پر فساد تو انسان نے پیدا کیا ہے، نہ سورج نے کیا، نہ چاند نے، نہ ہواؤں نے، نہ فضاؤں نے۔ فساد کس نے پیدا کیا؟ انسان نے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ انسان کی تباہی، کہ دنیا سے امن رخصت ہو گیا، چین ختم ہو گیا دنیا کا، دنیا میں ظلم و ستم کا راج ہے، ہر طرف فساد ہی فساد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ انسان کی بد اعمالیوں کے سبب اس دنیا اور خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، جبکہ ستاروں میں امن ہے، ہواؤں میں امن ہے، سمندر اپنے ترتیب سے چل رہے ہیں، درخت اور جنگلات اپنی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ آپ کہیں پہاڑی دور جہاں پر انسان نہیں ہے وہاں چلے جائیں، ہر چیز سکون ہی سکون ہے، کوئی بدامنی نہیں ہے۔ کائنات میں چلے جائیں، وہاں پر انسان غور کرتا رہتا ہے دوربینوں کے ذریعے سے، ہر چیز اپنے اپنے ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو یہ سارا ظلم، یہ ساری خرابی آخر اس دنیا میں کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو الہ بنا لیا ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا تمہاری بدعمالیوں کے سبب، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا دنیا میں۔ تو اللہ کے علاوہ اس دنیا میں ہم نے اللہ کے علاوہ خدا بنا لیے۔ سب سے بڑا خدا کس کو بنایا ہے اس دھرتی پر لوگوں نے؟ اپنے آپ کو، اپنے آپ کو۔ ہمیشہ سے انسان نے اور پرانی قوموں نے اللہ کے مقابلے پر اپنے آپ کو خدائی کا درجہ دیا، انسانوں کو خدائی کا درجہ دیا، اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر اپنے قوانین رائج کرنے چاہے، اللہ کی مشیت سے ہٹ کر اپنی مرضی ٹھونسنا چاہی، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں فساد برپا ہوا۔ انسان اگر چلتی ہوئی ریل پر دروازہ کھلا ہو ریل کا، اور چلتی ہوئی ریل کو عام دروازہ سمجھ کر باہر قدم بڑھا لے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے گر جائے گا، مر جائے گا، تو ختم ہو جائے گا۔ تو انسان نے اپنی زندگی کو خلاف حقیقت بنا رکھا ہے، جو خلاف فطرت بنا رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں چیز ودیت کی ہے، جو اپنے قوانین اس کے لیے اتارے ہیں، جو وہ سمجھتا ہے کہ انسان کو پیدا جس نے کیا ہے اللہ نے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی مخلوق کو کس طریقے سے چلاؤں گا تو وہ چلے گی اور ٹھیک رہے گی۔ انسان نے اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں دنیا میں فساد اور تباہی برپا ہے۔ کوئی سوال کہے گا جی انسان بھلا ہم کہاں اپنے آپ کو خدا مانتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی مغربی ممالک ہیں، بلکہ باقی بھی دنیا، ان میں خدا کا درجہ کس کو حاصل ہے؟ انسان کو۔ کہیں پارلیمنٹ کو حاصل ہے، کہیں پر جو ہے وہ صدر کو حاصل ہے، کہیں وزیر اعظم کو۔ عوام سب اختیار دیتے ہیں کہ لو جی یہ پارلیمنٹ، یہ حکمران آپ
ہمارے بہاف پر جو ہے وہ قوانین بنائیں. انسان قوانین بناتا ہے اپنے لیے، جبکہ انسان کے لیے قوانین صحیح کون بنا سکتا ہے؟ اس کا پیدا کرنے والا. جب وہ اس کو چیلنج کر کے اپنی مرضی سے قوانین بنائے گا تو پھر تباہی اس کا مقدر ٹھہرے گی، جتنے مرضی اچھے قوانین بنانے کی کوشش کرے. انسان کی دنیا میں حقیقت اور حیثیت کیا ہے یہ پہچانے بغیر دنیا سے تباہی اور ختم نہیں ہو سکتی. اس کی حیثیت ایک بندے کی سی ہے، ایک نوکر کی سی ہے جو مالک کا اطاعت کرنے والا ہے. اگر وہ اپنی حیثیت کو پہچان لے کہ جس نے میری تخلیق کی ہے، جو مجھے پال رہا ہے، جو مجھے نعمتیں دے رہا ہے، ساری دنیا کے خزانے جس کے ہاتھ میں ہیں، ساری دنیا کا جو بادشاہ ہے، تو کسی انسان کو اپنا اختیار کسی پارلیمنٹ کو، کسی بادشاہ کو، کسی فرد واحد کو دینے کا سمجھ جائے گا کہ یہ اختیار نہیں ہے، اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہو کر جھوٹے خداؤں کو مانے، جھوٹے خداؤں کو اقتدار دے. یہ انسان کا اختیار نہیں ہے، لیکن انسان جا بجائے اس اختیار کو استعمال کرتا ہمیں نظر آتا ہے. اچھا، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے جی انسان اپنا برا بھلا خود سمجھ سکتا ہے، تو اگر وہ اپنے لیے قوانین بناتا ہے، اپنے لیے فائدے نقصان کی باتیں کرتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے. حضرات گرامی، ایسا نہیں. ظلم کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے. کسی اناڑی آدمی کو آپ مشین پر بٹھا دیں، بڑے سیانے سے سیانے لوگ، گاڑی کا ڈرائیور کبھی آپ نے ایسا رکھا ہے جس کو گاڑی چلانا نہ آتی ہو؟ بھائی یہ تو خطرہ جان ہو جائے گا، یہ تو گاڑی بھی مارے گا، نقصان کرے گا، جان کا بھی نقصان کرے گا. آپ کی واشنگ مشین خراب ہو گئی تو آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو بلایا جی ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو ٹھیک کر دیں؟ انجینئر اور مکینک کو بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے، تجربہ کار ہے، یا پھر کمپنی سے رجوع کرتے ہیں. جس کمپنی نے اس کو بنایا ہے وہ کمپنی جانتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس میں کون کون سے پرزے رکھے ہیں. ساتھ اس نے وہ ایک کاپی سے دی ہوتی ہے جس میں ہدایات درج ہوتی ہیں. اس کو ٹھیک کرنے والے بھی اسی کاپی کے مطابق اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ہدایات کے مطابق. مشین بنانے والا اس کے رازوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مشین پیدا کی ہے، وہ اس کے رازوں کو جانتا ہے، اس لیے وہ بتائے گا کہ اس مشین کو کہاں پر آگے بڑھنا چاہیے، کہاں پر رک جانا چاہیے، کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے. جب انسان نے خود دنیا کو چلانے کا اختیار لے لیا، قانون سازی کا اختیار لے لیا، تو پھر دنیا میں ظلم کا راج ہو گیا، تباہی کا راج ہو گیا. اس لیے حضرات محترم، فلاح کا رستہ کون سا ہے؟ آخر کامیابی کہاں ملے گی؟ کہ دنیا میں وہ قانون نافذ ہو کہ جو سب کے لیے ایک جیسا ہو. پارلیمنٹ کے لوگ قانون بناتے ہیں تو اپنی تنہائیں بڑھانے کے لیے ایک جھٹکے میں اضافہ کرتے ہیں کہ نہیں، خواہ وہ جتنے آپس میں لڑ رہے ہوں، دستوں گریبان ہوں، گالی گلوچ کر رہے ہوں، لیکن اپنے مفاد کے لیے کیسے اکٹھے ہوتے ہیں جی؟ تو کوئی پارلیمنٹ یا کوئی قانون ساز ادارہ یا کوئی حکمران اپنی ذاتی خواہشات کو ایک طرف کر کے کوئی قانون بنا ہی نہیں سکتا. یہ قانون ہمارے لیے اسی کا چلے گا کہ جو اوپر بیٹھا ہم سے زیادہ جانتا ہے. ورنہ انسان آج قانون بناتا ہے، کل کو اس کو بدل ڈالتا ہے، پرسوں اس کو بدل ڈالتا ہے. اس لیے کہ اس کو کیا معلوم کہ کل اس دیوار کی پرلی طرف کیا ہے یا 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا. وہ آج حالات کے مطابق ایک حکم صادر کرتا ہے، اس کے ٹھیک ہفتے کے بعد اس حکم کو جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے. گویا کہ قانون وہ نافذ ہو کہ جو خالق کا بنایا ہوا ہو، کسی خاندان، کسی طبقہ، کسی ذاتی غرض کے لیے نہ ہو، کسی ایک قوم کے لیے بھی نہ ہو، تمام قوموں کے لیے، تمام طبقوں کے لیے، تمام گروہوں کے لیے وہ قانون ہو تو سب کے لیے اس کے جائز حقوق ان کو ملیں گے اس کے نتیجے میں. لیکن دنیا میں ڈکٹیٹر، بادشاہ، حکمران، نواب، پیر، طاقتور طبقے وہ نہیں یہ چاہتے، کیونکہ
اس طریقے سے ان کا اختیار نکل کر اللہ کے ہاتھ میں چلا جائے گا. وہ انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے چلے رہیں. اب آپ کے لیے میرے لیے یہ ایک سوال ہے کہ ہم خدا اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے یا ان بڑوں کو ماننا ہے؟ رب کس کو ماننا ہے, اللہ کو یا ان بڑوں کو؟ اگر یہ بڑے اللہ کے قانون کے تابع رہ کر فیصلے کریں تو ہمیں قبول ہے, کیونکہ وہ اللہ کے قانون کے تحت رہ کر فیصلے کرتے ہیں. لیکن اپنی مرضی سے کریں گے تو ہمیں قبول نہیں ہونا چاہیے. تو دنیا میں امن کا رستہ تو ایک ہی ہے. ہر ایک سوال ہے کہ کوئی فرد بہت اچھا ہو لیکن طاقتور ہو جائے, ساری خزانے اس کے ہاتھ میں آ جائیں, کوئی اس کو روک سکتا ہے ظلم کرنے سے؟ امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. ان کے پاس ایٹم بم آیا تو کس نے ان کو ایٹم بم چلانے سے روکا؟ کوئی یو این او روک سکتی ہے؟ کوئی دنیا کا پریشر روک سکتا ہے کہ جس کا سکہ دنیا میں چلتا ہو اس کا کوئی ہاتھ پکڑ لے کہ نہ بھائی نہ؟ جب تک انسان کسی بالا دست قوت کو نہیں مانے گا اور اس کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ میرے اوپر ایک ایسی قوت ہے کہ جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میں نے جو بھی کرنا ہے اس کے مطابق کرنا ہے, ورنہ آج نہیں تو کل مجھے گرفت میں لے لے گی. اگر آج بھی گرفت میں لے سکتی ہے لیکن آج نہیں لے گی تو کل کو ضرور گرفت میں لے گی. تو اس حکمران کا رویہ, اس طاقتور کا رویہ مختلف ہوگا, پھر دنیا میں امن بھی ہو جائے گا. اللہ کو مانے بغیر, بالا دست قوت کو مانے بغیر دنیا میں امن نہیں ہو سکتا, آشتی نہیں ہو سکتی, دنیا میں سکون نہیں ہو سکتا. ایک اور بات آخر پہ, اللہ تعالیٰ انسانوں کی یہ بغاوت برداشت کیوں کرتا ہے؟ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے ظلم ہو رہا ہے, اس کے قوانین کو توڑا جا رہا ہے, تو وہ گرفت میں کیوں نہیں دنیا میں ہی لے لیتا؟ جو آیت میں نے سامنے آپ کے تلاوت کی, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, کہ وہ رحمان و رحیم ہے, وہ رحمان و رحیم ہے. تو ایک تو وہ اپنی صفت کی بنیاد پر بھی لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے, اور دوسرا اس نے یہ دنیا آزمائش کے لیے پیدا کی ہے اور وہ آزمانا چاہتا ہے کہ ان میرے بندے, میری پیدا کردہ مخلوق وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں, میرے حکم سے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں, مجھے صرف نام کا خدا مانتے ہیں یا عملی طور پر بھی مجھے ہی رب مانتے ہیں. اپنی زندگی کے معمولات میں, اپنے سیاسی معاملات میں, اپنے معاشی معاملات میں, اپنے گھریلو شادی بیاہ خوشی غمی کے مواقع پر مجھے ہی اپنا رب مانتے ہیں, یا پھر ان مواقع پر کسی اور کو اپنا رب ماننا شروع ہو جاتے ہیں, کسی اور کا حکم جو ہے وہ ماننا شروع ہو جاتے ہیں, یا اپنی خواہش نفس کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ آزمائش ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے, اور وہ آخرت کے روز ہمیں پوچھے گا کہ میں نے دنیا میں تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا تھا, تم نے میری حکم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ تو حضرات محترم, یہ آزمائش کی دنیا ہے, اور اللہ رب العزت کے خالق ہونے, اس کے مالک ہونے, اس کے ایک ہونے کا نتیجہ بلا شبہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کائنات کے تمام کام, تمام عمل, قوانین وہ اللہ سے پوچھ کر ہی اس کے مطابق ہی بسر کریں, عمل کریں, اور جو اللہ کے باغی ہیں ان کے پیچھے چلنے کی بجائے اللہ کے بندوں کے پیچھے چلیں.